السلام علیکم۔ ہمارے جو کلیکٹیو رویے ہوتے ہیں وہی ہماری سوسائٹی کو بہتر بنانے کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہی رویے ہوتے ہیں، اگر یہ خراب ہوں یا برے رویے ہوں تو یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم پاکستانی مائنڈ سیٹ کی بات کریں اور مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں سے، اور جس بھی فرد سے ہمارا تعلق ہو، چاہے وہ ہمارے دوست احباب میں سے ہو یا ہمارا کوئی پروفیشنل تعلق ہو یا ہمارے پڑوسی میں سے ہو یا ہمارے کوئی بھی ایسا فرد ہو جس سے ہمارا کوئی ریلیشن شپ ہو یا ہمارا تعلق ہو، تو ہم اس سے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ فرد ہمیں پرائیورٹی دے، ہمیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے اس کی طرف سے، اور وہ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے ساتھ کنڈکٹ رکھے، یا اس کا بیہیویئر بالکل آپ کی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری طرف آپ اپنے ذہن کے اندر ایک خاص ڈرائنگ روم بنا لیتے ہیں، اور اس ڈرائنگ روم کے اندر اپنی طرف سے اپنی سوچ کے مطابق پینٹنگز کو پلیس کر دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یار یہ پینٹنگز اور یہ چیزیں میرے مطابق اس پوزیشن کے اوپر اس جگہ ہونی چاہیے، اور اس کے اندر بالکل فلیکسیبل نہیں ہوتے، اور ایکسٹرا آرڈنری اینٹیسپیشن شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی یا ہماری ایکسپیکٹیشن کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تو ہم آفینڈڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایگریشن دکھاتے ہیں، آفینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق لوگوں سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے ایک یونیورسل سائیکولوجیکل ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو انٹائٹلمنٹ مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسی سے انٹر کنیکٹڈ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کلیکٹیوسٹ پریشر کہا جاتا ہے۔ میں آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو میں آپ کو شادی کی مثال دوں گا۔ اس پرٹیکولر پریشر کے اندر جو آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے وہ آپ کے تمام فیصلے کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے، لڑکے نے کس لڑکی سے کرنی ہے، لڑکی نے کس لڑکے سے کرنی ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہی آپ کے بارے کے اندر آپ کے ماں باپ، آپ کے دادا دادی، آپ کے خالہ خالو اور آپ کے تایا تائی وہ فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ فلاں ڈاکٹر بنے گا، فلاں انجینئر بنے گا، یا اس نے اپنے کریئر کے اندر کیا اچیو کرنا ہے۔ تو یہ کمیونٹی بیسڈ چیزیں کر کے بنیادی طور پہ ایونچولی آپ کا گلا گھوٹا جاتا ہے۔ تو جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں لوگوں کو لبرٹی دی جاتی ہے، وہاں لوگوں کو بہت زیادہ اوپننس ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، اور لوگوں کو ایکول اپارچونٹی دی جاتی ہے۔ اپنی خواہش کے مطابق وہ اپنے پیشن کے مطابق جو کچھ بھی اچیو کرنا چاہیں، جس انداز کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیں، حدود وہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں حدود کے نام پر یا کلچر کے نام پر ایونچولی گلا گھوٹا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک مثال دوں میں، ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنے آتا ہے میرے پاس، اس کو کہیں شادی کرنی تھی، اور یہ بڑے ریئلسٹک بات کروں گا میں، اور یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی کے اندر بہت سارے کیسز آپ کو، درجنوں بھر کیسز آپ کو ڈیلی کی بنیاد کے اوپر نظر آ جائیں گے۔ اس کو کہیں شادی کرنی تھی، اس کے والد نہیں مان رہے تھے، اس نے بڑی خواہش اپنی کی اور اپنے والد سے ریکویسٹ بھی کی، اور وجہ کیا تھی؟ سامنے جہاں اس نے رشتہ کرنا تھا وہ بھی ان کے مطابق ہی تھے لوگ، اور جو فیملی تھی دونوں برابر کی اس میں تھی، اور جو اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ اس پورے کرائٹیریا کے اوپر پورا بھی اتر رہے تھے۔ لیکن مسئلہ کیا آ رہا تھا؟ یار کمیونٹی کیا بولے گی، یار یہ تو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اب اس قسم کی اگر فضولیات ہوں، اس قسم کی ذہنیت ہو، تو بندہ کیا بول سکتا ہے؟ اس کے اوپر تو سوال بھی نہیں اٹھا سکتا، اور ڈسکشن بھی بندہ وہاں کرتا ہے، ڈائیلاگ بھی بندہ وہاں کرتا ہے جہاں بندہ سننے کو تیار بھی ہو۔ یہاں تو لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے، بس کلچر ہے، کمیونٹی بیس سسٹم بنا ہوا ہے، اور اس کے نام کے اوپر گلا گھوٹیں گے۔ کمیونٹی کا ہمارے پازیٹیو استعمال تو ویسے بھی نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے، یا نئی جنریشنز کا گلا گھوٹنے کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، اسی سے انٹر کنیکٹڈ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم ایموشنل ڈیڈ کہتے ہیں۔ ایموشنل ڈیڈ ایسا کلچر ہے کہ اس کے اندر اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی کو فیور دے دی، کسی کے لیے کچھ کر لیا، فار ایگزامپل آپ نے کسی کو فیسیلیٹیٹ کر دیا کسی بھی حوالے سے، تو اب وہ سوچے گا کہ یار آپ نے اتنا اگر فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو اب آپ مزید کی خواہش پیدا ہو جائے گی اس کے دل کے اندر، چلو یار اب یہ چیز تو مجھے مل گئی ہے، تو اب جو ہے نا میں کیوں نہ اس کے ذریعے یہ چیز حاصل کر لوں، تو اس چیز کی خواہش پیدا ہو جائے گی، اور پھر وہ اوور ایکسپیکٹیشن شروع ہو جاتی ہے اس سائیکل کے اندر پوری، اور اگر وہ آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہ اترے تو پھر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔
عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے. ہم وہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جو اس نے بھلائی کی ہوئی ہوتی ہے فرد نے ہمارے ساتھ، ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ یار اگر اس نے، ہم اس چیز کو یاد ہی نہیں رکھتے جو بھلائی، جو پازیٹیو کام اس نے ہمارے لیے کیا ہے یا جو ویلیو ایڈ کی ہے ہماری زندگی کے اندر، وہ چیز ہمیں یاد رہتی جو وہ بیچارہ نہیں کر سکا. پتہ اچھا ہم ایمپیتھائز بھی نہیں کرتے، پتہ نہیں اس کے کیا معاملات ہوں، پتہ نہیں وہ کر سکتا ہو یا اس کی استطاعت ہو نہ ہو، یا پتہ نہیں اس کے کیا سرکمسٹانسز، اس کی سچویشن کے اندر ہو وہ، کیونکہ جس چیز کو وہ پہلے کر سکتا تھا اس نے وہاں آپ کو فیسلیٹیٹ کر دیا. تو ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم نو سننا پسند نہیں کرتے. اگر کوئی فرد ہے جو آپ سے معذرت کر لیتا ہے اور کوئی چیز اس کے بس میں نہیں ہوتی تو ہم اس کے بارے کے اندر فضول قسم کی جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پورا ایک کلیکٹیو مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ 3-4 ٹرمز جو میں نے سائیکالوجی کی آپ کے سامنے استعمال کی ہیں، یہ تمام چیزیں پوری فٹڈ ہیں ہماری قوم کے اوپر، اور ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے. تو جب اس قسم کا بیہیویئر ہوگا، اس قسم کی سوچ ہوگی، اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہوگا، ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مستقبل قریب کے اندر کیا ملے گا ہمیں؟ ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو ہی سوسائٹی تبدیل ہوگی. رویوں سے ہی سوسائٹی بنتی ہے. بہت شکریہ.